بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ایک ایسا محدود اور مختصر اور چھوٹا علاقہ ہے، خطہ ہے کہ جس کو بہت آسانی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انتظامی لحاظ سے مینیج کیا جا سکتا ہے اور ایک ماڈل اسٹیٹ کے طور پر بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا اس سارے سفر میں، ہمیں آزاد کشمیر ان توقعات پر پورا اترتا ہوا نظر نہیں آتا جو اس ریاست کے لوگوں نے اس خطے کے ساتھ وابستہ کر رکھی تھی۔ آج اس ساری صورتحال پر، اس سفر پر، یہ جو گزر گیا ہے پچھلا سفر، اور آنے والے امکانات اور مواقع سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس خطے کو ایک نمونے کے طور پر ہم دنیا کے سامنے پیش کریں، نہ صرف دنیا کے سامنے بلکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے سامنے۔ اس صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آزاد کشمیر کی معروف کاروباری شخصیت، چیف ایگزیکٹو اپیکس ورلڈ اور سیرت کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، جو سماجی اور دینی کاموں میں بھی پیش رہتے ہیں، خرم شہزاد صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو ایک تاثر ہے اس کو کس طرح عملی طور پر دور کیا جا سکتا ہے اور آزاد کشمیر کو کس طرح اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے معاشی طور پر اور ہر لحاظ سے۔ خرم صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ خرم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا ایک خطہ تھا، اس کو بیس کیمپ بھی کہا جاتا ہے تحریک آزادی کے لیے، اور سب سے بڑی جو اس کی سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ایسی پرکشش، ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کے طور پر اس کو پیش کرنا تھا، بنانا تھا، کہ جو وہ ان کے لیے ایک کشش محسوس کریں اور ان کو آزادی اور غلامی کا ایک فرق محسوس ہو۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اس سفر میں ہم ناکام نظر آتے ہیں، اگر میں صاف لفظوں میں کہوں تو۔ کیا وجوہات ہیں اس کی اور کیسے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف بہار صاحب، بڑا بہترین انٹرو آپ نے دیا ہے اور میرا خیال ہے اس میں ساری گفتگو آپ نے کر دی ہے۔ بلا شبہ آزاد حکومت اور آزاد کشمیر کے قیام کا مقصد ہی اس آر اور اس پار ہماری مکمل آزادی تھی، جس کے لیے حکومتیں قائم کی گئیں اور اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ایک بھرپور جدوجہد اور اس کو بیس کیمپ بھی کہا گیا، اور مظفر آباد کو بیس کیمپ کے طور پر بھی لیا گیا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کہہ لیں آپ، کہ ہم اس کو حقیقی معنوں میں بیس کیمپ نہ بنا سکے، جس کی وجہ سے آج ہم اس پار وہ پیغام نہیں پہنچا پا رہے جو ہم نے پہنچانا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب وسائل تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیے ہیں اور ہمیں اسلام آباد سے بھی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہاں سے بھی وسائل آتے ہیں، خود پوٹینشیل یہاں ہے، سیاحت کا پوٹینشیل ہے، جنگلات کا پوٹینشیل ہے، معدنیات کا پوٹینشیل ہے، لیکن وہ گراؤنڈ پہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمارے وہ وسائل ہمیں زمین پر لگتے ہوئے کیوں نہیں نظر آتے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چیزوں کو نیچے لیول تک منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں، اگر ہماری حکومتوں میں مکمل ہرارکی تو موجود ہے، آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی موجود ہیں، آپ کا وزیر جنگلات بھی موجود ہے، وزیر سیاحت بھی موجود ہے، وزیر مالیات بھی موجود ہے، اور ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں سب موجود ہیں، لیکن یہ چیزیں وزارتوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں۔ اگر وہاں سے وہ ٹریول کرتی بھی ہیں تو وہ نیچے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک ان کو پہنچ کے ایک عام آدمی کو اس سے فائدہ اٹھانا تھا اور اس ترقی کے لیول کو اوپر لے کر جانا تھا۔ آج بھی ہمارے لوگ جو اگر ہم ٹورزم کی بات کریں، جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں، وہ پریشان ہیں۔ اگر آپ دوسری انڈسٹری کاروباری حضرات کی وجہ سے دیکھیں، کہ آپ دیکھیں گے بے چینی تو موجود ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو نہیں کیا۔ آپ نے گورنمنٹل سٹرکچر تو بنا دیا، لیکن جو سیمی گورنمنٹ ادارے تھے یا جو نجی ادارے تھے، کمیونٹی کو آپ نے شریک نہیں کیا، اس میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو ہی نہیں کیا۔ ان کو آپ نے دعوت ہی نہیں دی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم کولیبریٹ کرتے ہیں اور مل کے اس خطے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو گزر گیا وقت وہ تو گزر گیا، لیکن ہمیں اب بھی اپنے اداروں کو اور اپنے نجی اداروں کو، سرکاری اور نجی دونوں اداروں کا کولیبریٹ کرنا ہے۔ ہر صورت میں ان کی کولیبریشن ضروری بنانی ہے۔ اگر ہم یہ کولیبریشن یقینی بنا لیں گے تو ترقی سے پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، اور اگر وسائل نہیں بھی ہیں تو جس طرح ہمیں حکومت پاکستان
دیگر مد میں بجٹ دیتی ہے تو اس میں بھی وہ ہمیں فراہم کر دیں گے. مسئلہ اس وقت پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے انٹرسٹ کا ہے جو کہ ہماری حکومتوں کو لینا ہے. اگر ہماری حکومتیں ان وسائل کا پراپر استعمال کریں گی اس سے ہمارے انفراسٹرکچر بہتر ہوں گے، اور ہمارے انفراسٹرکچر بہتر ہوں گے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہی پیغام جب باہر جائے گا، وادی میں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ آزاد کشمیر اب حقیقی معنوں میں ترقی کر رہا ہے، تو پھر وہ بھی اس چیز سے خوش ہوں گے کہ جس کام کے لیے بیس کیمپ کو بنایا گیا تھا اب بیس کیمپ سے وہ کام شروع ہو گیا ہے. اچھا، ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں وکلا کی تحریک چلی اور لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ جو تحریک ہے یہ اتنی بڑی قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں وکلا کہ اب یہ ایک سماجی اصلاح کی طرف جائے گی، ایک جو عدالتی سسٹم ہے وہ بہتر ہوگا، جو ایک وکالت کا ایک سلسلہ ہے وہ بہتر ہوگا، کہ یہ ایک بہت منظم قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں جو آپ کی کمیونٹی ہے، تاجر کمیونٹی، وہ پہلی دفعہ ہمیں ایک منظم صورت میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا کہ اگر یہ جو تنظیم ہے، یہ جو طاقت ہے آپ کی، یہ جو آپ کا اکٹھ ہے، یہ سماجی اصلاح کی صورت میں بھی ڈھلے گا کیا؟ عام آدمی کے لیے بھی آپ کوئی ریلیف دیں گے؟ آپ اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں گے؟ آپ خود احتسابی کا کوئی نظام قائم کریں گے؟ یہ جو قوت آپ کے پاس آئی ہے اس کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ، چونکہ میرا رول اس کمیٹی میں بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بطور تاجر، مجموعی طور پہ بطور تاجر میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جو چیزیں اس وقت جو ایکشن کمیٹی ہے خصوصاً تاجروں کے اندر، وہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اس پہ. جس طرح آپ دن بھر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ تاجروں پہ کافی ساری تنقید بھی کی جا رہی ہے، تو اس تنقید کو لے کے ایکشن کمیٹی پازیٹیولی اس کو دیکھ رہی ہے اور اس پہ کام کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے کہ اب چیزوں کو کیسے بہتر کیا جائے. ناقص چیزیں، گھراں فروشی وغیرہ، اگر اس کو تھوڑا سا میں جی بالکل، اس میں آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ دنوں میں جو مظفر آباد کے چیئرمین ہیں اور کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں شوکت نواز میر صاحب، انہوں نے بڑا کلیئر یہ بات کی کہ ادارے موجود ہیں اس کام کے لیے کہ گراں فروشی، روز ایک ریٹ لسٹ ہر چیز کی نکلتی ہے اور ہر چیز کے لیے ایک ادارہ موجود ہے. انہوں نے بالکل کھلے دل سے اداروں کو یہ بات کہی کہ آپ جہاں پہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کام کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو آپ ہمیں ساتھ رکھیں، ہم ان چیزوں کا تدارک کریں گے، کیونکہ یہ تاجر بھی ہمارے ہیں، یہ عوام بھی ہماری ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو اپ لفٹ کریں، جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ہم آپ ان کو درست کریں، اس کی نشاندہی خواہ صحافی کریں، وکلا کریں یا ہماری سول سوسائٹی کرے. یعنی یہ احساس موجود ہے آپ الحمدللہ. اور میں نے آپ کو کہا کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑے کھلے دل سے یہ بیان دیا کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو، کسی بھی ایسے تاجر کو بالکل بھی اس کے پیچھے نہیں چلیں گے یا اس کے پیچھے نہیں آئیں گے جو اس قسم کی ناقص اشیاء میں، ملاوٹ شدہ دودھ میں یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں پایا جائے گا جو کہ اس سماج کے لیے اچھی نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ بالکل کھڑے نہیں ہوں گے اور ہم اداروں کے ساتھ اور عوام الناس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. درست. اچھا، ہماری جو ایک اوورسیز کمیونٹی ہے جی، بڑی مؤثر ہو گئی ہے، ظاہر ہے 40-50 سال سے لوگ اب وہاں رہ رہے ہیں، فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو گئے ہیں، سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو رہے ہیں، جیسے اب دیکھ رہے ہیں ہم دنیا بھر کے قانون ساز اداروں میں ہمارے لوگ منتخب ہو رہے ہیں. تو یہ کمیونٹی، آپ بطور ایک کاروباری شخصیت کے، آپ نے بھی رکاوٹوں کا سامنا کیا ہوگا، اس کمیونٹی کو، اوورسیز کمیونٹی کو ہم آزاد کشمیر کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، اس کو کی معاشی ترقی کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے یہاں کیوں مدعو نہیں کرتے؟ کیوں ان کو انسینٹیوز نہیں دیتے؟ یا اگر وہ ہیزیٹنٹ ہیں، کچھ ہچکچا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا جس سے ہمارے جو پوری دنیا میں موجود جو کشمیری ہیں وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کر سکیں. ان کو آج تک دعوت ہی نہیں دی گئی. اچھا، لوگ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، وطن کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ لوگ تو آنا چاہتے ہیں لیکن دعوت ہی نہیں دی گئی ان کو. اور جو کچھ لوگ خود سے، جنہوں نے خود سٹیپ فارورڈ کیا، جس طرح ہماری یو کے میں اور امریکہ میں جو کمیونٹی ہے، وہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹس کی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ فائل کو پہیے نہیں لگاتے تو آپ کام نہیں کر سکتے. اب وہ جو کمیونٹی ہے
وہ تو ان چیزوں کی قائل نہیں ہے. بالکل وہ تو ایک سموتھ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. بالکل. تو یہاں پہ تو اس قسم کا سسٹم ہی موجود نہیں ہے. تو حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے تھا کہ جب وہ یہاں پہ آئے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی, کوئی ایک ون ونڈو آپریشن قائم کرتی ان کے لیے. انہوں نے حالانکہ خود انیشیٹ کیا, سرمایہ کاری بورڈ کوئی قائم ایسا ہوتا کہ کوئی میکینزم ہوتا جس میں, جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ایک انویسٹمنٹ بورڈ موجود ہے, باقی صوبوں میں بھی موجود ہیں, اور باقاعدہ طور پہ جو لوگ باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کی مثال لیں, سردار تنویر الیاس صاحب کی, تو جب انہوں نے اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کی تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا نا, ان کو بھگایا نہیں گیا وہاں سے. جب ان کو تو ویسے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ انفراسٹرکچر کا ایک بہانہ ہوتا تھا, اب تو انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہے, سڑکیں دور دراز علاقوں دیہاتوں تک پہاڑوں تک پہنچ گئی ہیں, دور دراز کے سیاحتی مقامات تک. تو اب تو یہ بہانہ بھی نہیں رہا کہ سرمایہ کار جو ہے یا سرمایہ دار جو ہے وہ آئے گا اور اس کے لیے سرمایہ دار. اب بھی سب سرمایہ دار کا مسئلہ نہیں ہے, سرمایہ دار آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آپ کوئی اس کے لیے ونڈو تو کھولیں نا. آپ دیکھیں جب کوئی بھی بندہ کسی ملک سے جہاں پہ وہ 30 40 50 سال سے کاروبار کر رہا ہے, وہ اپنا سرمایہ یہاں لے کے آنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی گارنٹی چاہیے. اس کی مثال میں IPP سے دیتا ہوں کہ جب پاکستان میں لوگوں نے IPPs لگائیں تو حکومت پاکستان نے ان کو 20-25 سال کے لیے گارنٹی کیا نا, جس کی وجہ سے آج وہ اوور بلنگ پے کر رہے ہیں. تو وہ وہی تحفظ تھا بیرون ملک سے سرمایہ آنے کے لیے کہ ان کو گارنٹی کر دیا گیا. حکومت آزاد کشمیر ایک کوئی ادارہ قائم کر دے, کوئی انویسٹمنٹ بورڈ بنا دے, جو باہر سے آ کر لوگ کشمیری, اسپیشلی میں کشمیریوں کی بات کروں, ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے, ہر شعبے میں کرنا چاہتی ہے. لوگ انفراسٹرکچر کی بات نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع فراہم کیا جائے, ہمیں حکومت گارنٹی دے. دیکھیں میں اور آپ اگر کسی چیز کو گارنٹی دیتے ہیں, جو سسٹم ہے اس پر اعتماد ان کا نہیں رہا. ایگزیکٹلی جو ایک دفتری سسٹم ہے, جو موشگافیاں اور الجھنیں پھر یہاں پیدا کی جاتی ہیں, اس سے خوف زدہ ہیں لوگ. ایگزیکٹلی یہاں کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں, تو وہاں کا کیا عالم ہوگا. یہاں کے ہم تو خود جو لوگ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی جگہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہی سسٹم دیکھنا پڑتا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں, ہم تو اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں, عادی ہو گئے ہیں. لیکن وہ جو لوگ باہر سے آئیں گے, جو اپنا پیسہ لے کے آئیں گے, تو ان کو کوئی نہ کوئی حکومت کی جانب سے ایک ونڈو آپریشن ملنا چاہیے, اور ان کو کوئی گارنٹی ملنی چاہیے کہ اگر آپ آزاد کشمیر میں بالخصوص اگر آپ آ کے کاروبار میں کسی جگہ پہ بھی کوئی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. اس وقت ٹورزم انڈسٹری ہماری میں بہت بڑا ویکیوم ہے جو کہ فل کیا جا سکتا ہے بڑے جو انویسٹرز ہیں ان کو بلا کے, اور یہ انویسٹر وہیں سے آئیں گے. ہمارے کشمیری جو لوگ ہیں وہ بہت بڑی ہوٹل انڈسٹری رن کر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں. تو کیوں ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو خود سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو کہیں کہ ہم آپ کو پاکستان جو پنجاب میں یا KPK میں یا سندھ میں بلوچستان میں آپ کو جو تحفظ مل رہا ہے کاروبار کے لیے, ہم آپ کو اس سے زیادہ دیں گے, ہم آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو دیکھیں کسی بھی کاروباری شخصیت کو جب آپ پرکشش مارات دیں گے تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اور بزنس مین کو اٹریکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو مارات آفر کی انسینٹیوز دیے جائیں. ایگزیکٹلی. آپ بھی اس ظاہر ہے کمیونٹی کا ایک اہم حصہ ہیں اور سرگرم ہیں اور کام کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ گورنمنٹ کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ ایک ایسا ماحول بنائے, کنڈیسیو جو ایٹماسفیئر دے, تاکہ بیرونی جو ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں جو یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ یہاں آئیں اور کام کریں, اور آپ جو ہے مطلب خرم شہزاد صاحب کو بھی UK کے کسی بڑے کاروباری ادارے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا موقع ملے. دیکھیں یہ مواقع ہم اس لیے حاصل نہیں کر پا رہے کہ ہمیں یہاں پہ کچھ ابھی امید نظر نہیں آ رہی. سسٹم میں کوئی امید نہیں ہے. جب تک حکومت اپنی سطح پہ کوئی اقدام نہیں اٹھائے گی, میں اور آپ کسی کو کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ یہ پوٹینشیل موجود ہے, آپ آ جائیں معدنیات میں انویسٹمنٹ کریں, آپ ٹورزم میں انویسٹمنٹ کریں, آپ ٹرانسپورٹ میں انویسٹمنٹ کریں. آج بھی آزاد کشمیر میں ٹرانسپورٹ کا حال بہت برا ہے. وہ آنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس میں ویکیوم بھی موجود ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جب ایک فیزیبلٹی بنتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک ہم کشمیر میں نہ تو اوبر چلا سکے, نہ کریم چلا سکے, نہ ان ڈرائیو جیسی سہولتیں میسر کر سکے. تو کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے ایک یونیورسٹی کے نوجوان نے جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آ رہا تو اس نے انیشیٹو لیا اور اس نے اپنی ایک پرائیویٹ کمپنی بنا کے اس کاروبار کو شروع کیا.
کاروبار کو جب اس نے شروع کر دیا تو اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ کیا مشکلات ہیں، رکاوٹیں کیا کیا ہیں اس میں، کس کس محکمے سے اس کو کیا کیا مشکلات آئیں. اور سب سے بڑی مشکل اس کے لیے یہ تھی کہ جب وہ میری لوکیشن لے کے میری طرف آنا چاہ رہا ہوتا تھا تو راستے میں اس کے پاس سے وہ لوکیشن غائب ہو جاتی تھی. انٹرنیٹ بہت بڑا مسئلہ ہے اس جدید دور میں بھی. آج اب انٹرنیٹ کی فیسلٹیز سے محروم ہیں. ہمارے پاس 4G جیسی سہولت موجود نہیں ہے اور دنیا 5G اور 7G کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ کوریئر کے لیے بھی لوگ اس حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آن لائن بزنس ہے اس کے فروغ کے لیے بالکل تو انٹرنیٹ ہی کہا جاتا ہے کہ اس کی راہ میں. آن لائن بزنس میں بھی سیم صورتحال ہے کہ اگر کسی رائڈر نے آپ تک ٹریول کرنا ہے، میں بطور ایک کاروبار میں کوئی چیز آپ کے گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ نے سیم ہیئر کہ آپ نے مجھے لوکیشن بھیج دی اور رائڈر لے کے وہ نکل چکا ہے، وہ آپ کے گھر نہیں پہنچ سکے گا، اس کے پاس لوکیشن ہی نہیں آئے گی. تو انٹرنیٹ کی سروسز کو جس طرح کے فائبرائزیشن ہے کہ مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں ابھی تک فائبر کی سہولت نہیں پہنچ سکی. یہ کام اداروں کا تھا کہ آزاد کشمیر میں ہر جگہ حکومت کا ہے، پلاننگ جن کی ذمہ داری ہے، وہ یہاں تک فائبر پہنچاتے، سیلولر کمپنیوں کو بتاتے کہ آپ کے لیے فیسلٹی قائم کر دی گئی ہے، فائبر یہاں پہ موجود ہے. آپ اس سے جو ہی ہم فائبر کے ذریعے ان ٹاورز کو کنیکٹ کریں گے ہمارا 4G کا ایشو ریزالو ہو جائے گا. لیکن جب تک ہم ریڈیو کے ذریعے مری سے اور مانسیرا سے مظفر آباد میں آتے رہیں گے، ہم 4G 5G کی طرف نہیں جا سکتے. درست. اور اس انٹرنیٹ کی کمی کی وجہ سے آپ ہمیشہ سفر کرتے رہیں گے. یعنی ہم سوسائٹی کو آگے بڑھانے کا جو ہمارا ایک خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے. آپ کے پاس اس وقت جو مظفر آباد میں فیسلٹی موجود ہے وہ صرف اس قابل ہے کہ وہ آپ کے گھر یا آپ کے دفتر کو چلا سکے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے شہروں کو چلا سکے یا بزنس کو جو ہے نا وہ فروغ کے لیے وہ استعمال کی جا سکے. بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. بہت شکریہ جی. ناظرین، آزاد کشمیر کی معروف کاروباری شخصیت خرم شہزاد صاحب نے بہت بنیادی باتیں کی کہ جو آزاد کشمیر کی ترقی کی راہ میں اس وقت بدلتے ہوئے حالات میں اور تیزی سے جو ایک منظرنامہ بدل رہا ہے اس میں ایک رکاوٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں. امید یہی رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے اہل حکم ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، وہ ان تجاویز پر غور کریں گے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.